لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيت الأطهرين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله العظيم الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انتہائی مقدس اور مبارک شب ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نواسے یعنی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی بیٹی عنایت فرمائی کہ جو جناب سرکار سید الشہداء کے لیے باعث تسکین قلب اور باعث سکون دل پر آتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا نام سکینہ رکھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کہ جو اپنے باپ کے دل کی تسکین کا سبب ہے. واقعی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے باپ کے دل کی سکون کا سبب تھی. قرآن کریم نے جس آیت کو ہمارے سامنے اہل بیت کے سلسلے میں پیش کیا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو ہر رجس سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر لفظش سے دور رکھا ہے، پاکیزہ رکھا ہے، بالکل ویسے کہ جیسا پاکیزہ رکھنے کہا تھا. نہیں، یہ آیت کریمہ صراحتاً ان کے لیے کہ جو آیت تطہیر میں شامل ہوئے تھے، وہ 5 افراد جو آیت تطہیر میں شامل ہوئے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے آیت ہے. آیت تطہیر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پاکیزگی اہل بیت کو بیان کرتی ہے، طہارت اہل بیت کو بیان کرتی ہے. یعنی ظاہری طور پر تو یہ آیت کریمہ صرف اور صرف 5 افراد کے لیے تھی کہ جو آیت تطہیر میں شامل ہوئے. کہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان سے ہر طریقے کے رشت ہو، کمی ہو، گندگی ہو، برائی ہو، پلیدگی کو دور رکھے اللہ، اور ویسے ان کو پاکیزہ بنائے کہ جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. گرچہ یہ آیت کریمہ صراحتاً اور ظاہراً صرف اور صرف 5 افراد کے لیے تھی، لیکن ان 5 افراد کے علاوہ بھی جو چادر میں موجود نہیں تھے، ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کا جو کردار ہے وہ بھی آیت تطہیر کے ہی دائرے میں ہے، چاہے وہ 5 افراد کے علاوہ ہو یا یہ کہ وہ ان 5 افراد کے ساتھ شامل نہ ہوئے ہوں آیت تطہیر میں. ان کے علاوہ بھی جو افراد ہیں اہل بیت کے یا ان کی اولادیں ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ اسی آیت تطہیر کے دائرے میں آتی ہیں. اللہ نے جس طریقے سے صراحتاً اور ظاہراً اہل بیت اطہار یا پیغمبر اسلام کی جو ذریت پاک کی جو چادر تطہیر کے نیچے آ گئے تھے، ان کی طہارت کے ساتھ ساتھ در حقیقت ان کی طہارت کا بھی الزام ہے کہ جو اس چادر میں موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا نہ پیدا ہو سکا کہ جو یہ کہے کہ اہل بیت اطہار میں سے کوئی ایک ایسی فرد کہ جو چادر تطہیر میں نہ بھی شامل رہی ہو، اس کے کردار میں کہیں سے کوئی عیب یا کوئی گناہ یا کوئی لفظش یا خطا یا غلطی دیکھی گئی ہو. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں کے بچے جن کی تربیت کے لیے اتنی ساری تاکیدیں کی گئی ہیں، جن کے لیے جو ہے وہ اتنے اصول بنائے گئے ہیں، جن کے لیے اتنے قوانین بنائے گئے ہیں، علماء سے پوچھیں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیا اصول ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچے کی ولادت کی تاریخ ہے، لہٰذا تھوڑا سا گفتگو جو ہے بچوں کی تربیت کو عنوان سے ہو جائے، اور ہمارے سامعین و ناظرین بھی جو ہے وہ اس سے استفادہ کر لیں، اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے بھی بات.
بچوں کی تربیت اور اصول کے لیے ہمارے علماء نے آیات اور روایات کے پیش نظر اصول بنائے ہیں. کم از کم 10 ایسے اصول دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو بچوں کی تربیت میں انتہائی اثر انداز ہوتے ہیں, انتہائی مؤثر ہیں. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ سارے اصول آپ کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتے, ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا یہ حکم ہے شریعت کا کہ جب بچے پیدا ہوں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کا نام اچھا رکھیں. کہ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ماں اور باپ کی کہ اپنے فرزند کا یا اپنی دختر کا نام اچھا رکھیں. چونکہ اسی نام کے ذریعے سے جب اس بچے کا عقیقہ ہونا ہے, اس بچے کی جو ہے وہ کیا ہے, اس بچے کے لیے جو ہے وہ مثلا عبد ہونا ہے, اس بچے کا عبد ہونا ہے اسی کا نام کے ذریعے سے, یا یہ کہ اس بچے کا یا اس بچے کا جو ہے وہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہوگا تو اس کے نام سے جو ہے وہ اصالہ ثواب پہ ہونا ہے. اگر بہتر نام کا ہوگا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا نام مثلا چنٹو ہو, پنٹو ہو, جمن ہو, مثلا اس طرح کے اگر نام ہو تو آپ سوچیے کہ اس کے ختنے کے لیے جو ہے وہ نوید آیا, اس کے ختنے کے لیے مثلا کارڈ آیا, اس میں لکھا رہا ہے مثلا جو ہمارے بیٹے مثلا چنٹو کا جو ہے وہ ختنہ ہے, آپ تشریف لائیں. کیسا لگتا ہے؟ ہمارے بیٹے مثلا جو ہے وہ ببلو کا مثلا جو ہے وہ عقیدہ ہے. کہا گیا کہ نام اچھے. پھر اسی نام سے اصالہ ثواب, مثلا کسی کے مجلس اصالہ ثواب پڑھنے کے بعد ہو اور کہا جائے مولانا بیچارہ جو ہے وہ کیا ہے خطبے کے بعد پڑھیں گے, ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مثلا جو ہے وہ منگل صاحب کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیجیے, یا جمعراتی صاحب کو, یا جمعن کو مثلا, یا مثلا جو ہے وہ للن صاحب کو. کیسا عجیب لگتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ پہلی ذمہ داری والدین کی ہے کہ نام اچھے منتخب کریں اپنے فرزند. اس لیے کہ اسی نام کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے دوبارہ جائے گا, اسی نام کے ذریعے سے جانا جائے گا زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. اس لیے نام اچھے رکھو. حد یہ ہے کہ روایتوں میں کہ روز قیامت بھی انسان کو اس کے نام بھی اس سے پکارا جائے گا, اس کے نام کے ذریعے سے پکارا جائے گا. جب نام عمل دیے جائیں گے, وہاں اٹینڈنس لگے گی تو بلایا جائے گا فلاں ابن فلاں ہے یا فلاں بنت فلاں ہے. سوچئے روز محشر جو ہے وہ کیا ہے, قیامت کے دن وہاں کوئی بلایا جائے گا جمعہ ابن مثلا جو ہے وہ پپو آئے اپنا نام امان لے جائے. کیسا لگتا ہے؟ پوری دنیا اکٹھا ہوا اعلان ہو تو مثلا جو ہے وہ گڈو ابن مثلا جو ہے للن آئے اپنا نام امان لے کے جائے. اسی لیے کہا کہ نام اچھے کر کے صلوات پڑھیے پر محمد اور نام اچھے رکھو تاکہ جو ہے وہ اس نام کے ذریعے سے پکارا جائے, اس نام کے ذریعے سے یاد کیا جائے, اس نام کے ذریعے سے اصالہ ثواب کیا جائے, اس نام کے ذریعے سے دنیا کے سارے اچھے کام انجام دیے جا سکیں. نام ایسا ہو کہ بچے بھی بتاتے ہوئے فخر محسوس کریں کہ ہمارا نام یہ ہے. سبب یہ بھی ہے, جلدی سے سن لیجیے. ایک بھی یہ کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے تربیت کے سلسلے میں کہ اچھا نام رکھا جائے بچوں کو. دوسرا یہ کہ بچوں کے ہر عمل کے اوپر ان کی تعریف کی جائے, بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی تعریف کی جائے, انہیں بڑھاوا دیا جائے. بچے کیا ہے, ہمارے یہاں بہت مشہور بات ہے, قرآن سنتا ہے کہ بچے اور کتے ایک جیسے ہوتے ہیں. ان سے آپ جتنا پیار کرو گے اتنا ہی آپ کے نزدیک آئیں گے, جتنا آپ کو چھڑکو گے اتنا ہی دور جائیں گے. جانور اور بچے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کو آپ پیار کریے, ان سے آپ محبت کریے, ان کی کوئی غلطی ہو تو ایک بار نظر انداز کر دیجیے, مگر اسی وقت تک جب تک غلطی کا جو ہے وہ کیا نظر انداز کرنا بڑی مشکل نہ لے آئے نا. یا یہ بچہ کوئی کام کر رہے مان لیجیے جو اسکول کا کوئی اس نے جو پروجیکٹ کیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو جو تعریف کریے, اپریشیٹ کریے, آپ کہیے کہ بہت اچھا ہے, بہت بڑھیا کیا ہے نا. یا یہ کہ جو ہے وہ گھر میں کوئی کام کر رہے تب بھی تعریف. یہ جو ہے اصول تربیت میں سے ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تعریف کی جائے, حوصلہ افزائی کی جائے, ان کے اچھے نام رکھے جائے, ان کی تربیت کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. اصول تربیت میں دوسرا یہ تو انہیں یہ بتایا جائے کہ جب وہ خط کرمز جس کو آپ کہیں گے ریڈ لائن جو ہے وہ ایک گھر میں ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو. ان کو تیسری جو ہے وہ خصوصیت تربیت کی ہے, جلدی سن لیجیے, کہ انہیں ہر کام کے لیے پہلے سے آمادہ کیا جائے. مثلا اگر رات کو 10 بجے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بیڈ روم میں چلا جائے سونے کے لیے, تو پھر اس کے لیے آمادگی جو ہے وہ کیا ہے 7 بجے 8 بجے سے شروع کر دیں کہ کھانا تیار ہو جائے, بچے کا دودھ جو ہے وہ تیار کر دیا جائے, ہے نا.
بچے کو جو ہے وہ یہ آمادہ کیا جائے کہ جو ہے 10 بجے جو ہے بیڈ روم میں جانا ہے. ایسی بات ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھائے گا، دودھ نہیں پیے گا اور سارے کام نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، جو ہے وہ برش نہیں کرے گا اور سارے جو روز کے کام سونے سے پہلے جب تک وہ نہیں کرے گا سونے نہیں جا سکتا ہے. تو پہلے سے آمادگی کو ایک کام کے لیے بہت پہلے سے آمادگی ہو کہ جو ہے وہ اسے ذہنی طور پر یہ آمادہ کیا جائے کہ دیکھو تمہیں یہ کام کرنا، اسے پہلے یہ. مثلا کل صبح اسکول جانا ہے تو یہ تیاری رہے کہ صاحب جو ہے راتی سے جو ہے اپنا بیگ، اپنی کتابیں، اپنی کاپیاں یہ سب جو ہے تیار کریں، اپنے اسکول کا سارا سامان جو راتی کو پیک کریے تاکہ صبح دن پائے گا، اس لیے میں صبح اسکول جانا. تو اگلے کام کے لیے پہلے سے کیا ہے بچوں کا آمادہ کرنا یہ ضروری ہے. تربیت کو انہیں ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. چوتھی خاص بات یہ ساری باتیں انہیں ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ آپ جو ہے مثلا شیعہ ہیں، آپ مثلا جو ہے وہ سادات میں سے ہیں، آپ مثلا مولانا کے بیٹے ہیں، آپ مثلا مومن کے بیٹے ہیں، آپ کا مثلا خاندان یہ ہے، آپ کا جو ہے وہ باپ یہ ہے، آپ کے دادا یہ تھے، آپ کا اخلاق یہ ہے، آپ کی تہذیب یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ یہ کریے اور یہ نہ کریے. احساس مسؤولیت، احساس ذمہ داری بچوں کو. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو گھر میں ضروری ہے سکھانا، کچھ ایسی چیزیں جو باہر، ادب سکھانا، اخلاق سکھانا. کسی کو دیکھو تو سلام کرو، کسی کو دیکھو تو مسافرہ کرو، کسی کی کوئی چیز پڑی ہو تو اسے نہ اٹھاؤ، مثلا اٹھا کر کے جو ہے وہ اگر اٹھا بھی لو تو جو واقع مالک اس تک پہنچاؤ، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. یہ ساری چیزیں کیا ہے بچوں کو سکھائی گئی ہے اصول تربیت. یہ جو ہے وہ چند اصول جو ہمارے بیان بتائے گئے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کو بتانے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، بچے پھر بھی صحیح لائن نہیں پکڑ پاتے ہیں. اب بات کو ہم سمجھ رہے ہیں. کبھی کبھی یہی ساری باتیں بتاتے ماں باپ کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، بچے صحیح راستے پر نہیں آ پاتے. ہر بات پر ٹوکا جا رہا ہے، ہر بات بتائی جا رہی ہے، ہر دفعہ جو ہے ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے، ہر اچھی بات سمجھائی جا رہی ہے، ہر بری بات سمجھ، مگر آخر تک کیا ہے بچہ کیا ہے اس کو قبول نہیں کرتا ہے. آخر میں نتیجہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بیچارے مر کے چلے جاتے ہیں، بچہ آخر تک بھی لائن نہیں پڑھ پاتا صحیح، وہ اپنے ہی رو میں رہتا ہے. بعد میں احساس ہوتا ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے. جب احساس ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا اس کو. یہ دنیا کے بچوں کے لیے سارے اصول و تربیت کے قوانین بنائے گئے، یہ کرو یہ کرو، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو عرض کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخر تک بچہ راہ راست پر نہیں آ پاتا ہے. لیکن کیا کہنا اہل بیت کے گھر کے بچوں کا کہ جو تمیز ہو، تہذیب ہو، احساس ذمہ داری اور جو اخلاق ہو، تربیت ہو، علم ہو، کردار اللہ کے یہاں سے لے کے آتے ہیں. اللہ کے یہاں سے لے کے آتے ہیں. 4 برس کی کیا عمر ہوتے ہیں مجھے بتائیے؟ سب سے زیادہ جو عمر لکھی گئی جناب سے کہا کہ 5 برس کی. 4 یا 5 برس کا سن کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ اگر اخلاق ہو، آداب ہو، کردار ہو، سیرت اور سمجھداری ہو، مسئولیت ہو، ذمہ داری کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس 4-5 برس کے بچے کو محسوس کریے. کس معیار پر ہے ذہن؟ کس معیار کا کردار ہے اس بچے کو؟ یعنی یقیناً اگر ہم اور آپ سوچیں تو شاید نہ سوچ پائیں کہ کس معیار پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہے کہ اللہ نے کن مراتب سے نوازا ہے. گرچہ یہ آیت تقریر میں شامل نہیں ہے، گرچہ یہ کہا گیا تقریر میں داخل پھر بھی چونکہ اہل بیت کے گھر کی لہذا جو ہے اللہ نے انہیں خاص عنایات سے نوازا ہے. 4 برس کی بچی، بہت سارے مورد ہیں آپ کے سامنے عرض کیے جا سکتے تھے، لیکن ایک مورد آپ کے سامنے عرض کریں بات تمام کر دیں کہ کیا ذہن ہے جناب سکینہ کا. فکر دیکھیے آپ، فکر کتنی بالا ہے، کتنی جو ہے وہ بلند فکر ہے. امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے، سب سے خیمے میں سنتے رہتے ہیں نا، سب سے خیمے میں رخصت ہوئے اور آپ جب باہر نکلے تو دیکھا جو ہے بچی گھوڑوں کی سمجھ پوچھا بھی کہ تم نے جب وہاں کی رخصت کیا سب تمہارا رخصت ہوتا ہے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ میرے چچا مسلم کی بیٹی بھی وہاں خیمے میں موجود ہے، اگر ہم آپ کو اس وقت رخصت ہوتے تو آپ ہمارے ساتھ کیا ہے باپ والا برتاؤ کرتے، ہمیں پیار کرتے، ہمارے ساتھ جو بات کرتے. اور یہ منظر جو ہے وہ کیا ہے رقیہ دیکھتی تو انہیں اپنا باپ یاد آتا. ہمیں یہ اچھا نہ لگا کہ جو ہے وہ رقیہ کو تکلیف ہو اس بات سے اور انہیں اپنا باپ یاد آتا. بتائیے یہ جو ہے وہ سوچ کہاں، فکر کہاں ہے؟ وہ بھی 4 برس کی بچی میں.
اگر محال ہے کہ ہمارے بچے اتنی اوپر اور اتنی بلندی تک سے اٹھ سکتے. یا مثلا جس باپ کو جو ہے وہ اتنا چاہتی ہوں اسی باپ نے جب کہا کہ جو مجھے شہادت کے لیے جانا ہے تو خدا حافظ وعدہ الہی کو جو ہے وہ نبھانے کا موقع آ گیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 4 برس کی بچی کیسے سمجھتی کیا اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہوتا ہے. کبھی سوچیے باتوں کر کے وہ 4 برس کی بچی نے سمجھا کیسے کہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیے ہوئے وعدے کا کیا مطلب ہے. آنسو بہ رہے تھے, آنسو بہ جائے کہ بابا خدا بھی چاہیے. نہیں واقعی اپنے آپ میں یہ کمال ہے کہ 4 برس کی بچی کو یہ تصور ہونا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وعدہ کیا جاتا ہے اس کے نبھانے کا. پھر اپنی یتیمی بھی کیا ہے وہ آسان دکھنے لگی اور انہوں نے کہا خدا حافظ جائیے. یہ سارے کمالات یہ اس کے علاوہ مثلا جو ہے وہ شہادت کے بعد امام حسین کی شام تک کردار دیکھنے کا نام سکینہ کوئی بھی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو آپ خلاف شرع یا خلاف دین آپ قرار دے سکے. تو مطلب کوئی ہے کہ سکینہ کا یہ عمل جو ہے وہ خلاف دین اور خلاف شریعت اور خلاف اسلام, بلکہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ مطابق دین ہے, مطابق شریعت ہے, مطابق اسلام. 4-5 برس کی بچی کا جو ہے وہ کتنا دماغ ہونا چاہیے, لیکن اس بچے نے اپنے کردار سے یہ واضح کر دیا کہ اگر صحیح تربیت ہو, صحیح ماحول ہو, اچھا ماحول ہو تو بیٹی سکینہ ہو سکتی ہے اور اپنے ابا حسین بن علی جیسی شخصیت کے لیے بھی باعث تسکین اور تسلی ہو سکتی ہے. یوں بھی بچوں کے مقابلے میں بچیوں کو کیا ہے زیادہ حساس اور ان کو سینسیٹیو سمجھا جاتا ہے, اور زیادہ سمجھدار بھی ہوتی ہے, مسئولیت اور ذمہ داری کے اندر زیادہ دیا جاتی ہے. ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے کا جو ہے وہ جو فن ہے وہ پہلے آتا ہے بنسبت لڑکوں کے. لڑکے دیر میں احساس کرتے ہیں لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ جلدی احساس کرتے ہیں. آپ احساس مسئولیت میں جناب سکینہ کو علی اکبر سے کم نہ سمجھیں. احساس مسئولیت اور ذمہ داری کو نبھانے میں آپ جناب علی اکبر سے کم نہ سمجھیں. جناب سکینہ آپ دیکھیں جو پوری تاریخ جناب سکینہ کی 4-5 برس کی جو تاریخ ہے خاص طور سے آخری 2 سال 3 سے 5 یہ 2 سال جو ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے ایسا کردار پیش کیا کہ جب حسین ابن علی کے کردار کا تذکرہ ہوتا ہے تو سکینہ کے کردار کو ضرور نقل کیا جاتا اور بیان کیا جاتا ہے کہ بغیر جناب سکینہ کے تاریخ کربلا کیا ہے مکمل نہیں ہوتی. بس گفتگو تمام ہے کہ بغیر سیرت جناب سکینہ کے تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی. رشتوں کا معصوم لحاظ اپنے باپ سے, اپنے چچا سے, اپنے بھائی سے کوئی کتنا پیار کر سکتا ہے, لیکن یہ بچی جو ہے وہ اپنے چچا سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے کس قدر پیار کرتی ہے. رشتہ جو ہے وہ کیا ہے مشہور ہو گیا. چچا کا رشتہ بھتیجی سے جو کیا ہے وہ معروف ہو گیا دنیا میں. کس طریقے سے کردار پیش کیا ہے. جہاں جناب ابو عباس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جناب سکینہ کے تئیں اپنی محبت کے طریقے سے اظہار کیا ہے, وہی جناب سکینہ کا بھی کمال یہ ہے کہ انہوں نے بھی چچا کی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سلوات پڑھیے پر محمد ہو رہا ہے. بس یہ آخری 2 باتیں اور بات آپ دیکھیں کہ کس طریقے کا کردار ہے کہ رشتوں کو نبھانا, ذمہ داریوں کو نبھانا, دین کے کاموں پر جو ہے وہ کیا ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا, شہادت کے میدان میں جو ہے اپنے آپ کو آگے رکھنا, بعد شہادت امام حسین اپنے آپ کو سنبھالنا, بعد شہادت امام حسین جو ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کا اعلان کرنا, یزید کے دربار میں جا کر کے اپنے باپ کو جو ہے پورا واقعہ موجود ہے. آپ ظاہر بات ہے کہ فضائل کو زیادہ آپ نہیں کچھ دیکھ پائیں گے, مسائل بھی مسائل, تو آپ ان مسائل کے بھی جو ہے لمحات کر کے دربار شام میں جا کر کے, دربار ابن زیاد میں جا کر کے, دربار یزید میں جا کر کے جو گفتگو ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے ظالموں سے, وہ سب کیا ہے مظلومیت امام حسین کر سکتا ہے کوئی. جہاں ہر طرف ظالم ہو, ہر طرف جو ہے اشقیاء ہو, ہر طرف دشمن ہو, ہر طرف جو ہے وہ خون کے پیاسے ہوں, جنہوں نے امام حسین کے قتل کو جو ہے وہ جائز سمجھ لیا تھا, واجب سمجھ لیا تھا, وہ جناب سکینہ کو مثلا کتنی دیر تک زندہ دیکھنا چاہتے, لیکن پھر جناب سکینہ نے مسئولیت اور اپنی ذمہ داری کا احساس کیا, ہر موقع کو پر جو ہے کیا ہے دین کو, مظلومیت کو, حقانیت کو پہنچایا اور رہتی دنیا تک یہ بتا دے. یاد رکھو جب بھی کربلا کی تاریخ بیان ہوگی تو بغیر سکینہ کے, جب بھی حسین کی مظلومیت اور شہادت کا تذکرہ ہوگا
بغیر ہمارے نہیں ہو سکتا. اور 4 برس کی بچی نے جو وہ اسیری جیسی، قید جیسی، زندان جیسی مصیبتوں کو برداشت کر کے بتا دیا کہ رہتی دنیا تک یزید اپنے کردار کو لاکھ چھپانا چاہے، اپنے جرائم کو لاکھ چھپانا چاہے، مگر اس کے جرائم چھپ نہیں سکتے. یہ بچوں کا اسیر ہونا یزید کے لیے کیا ہے؟ جرائم چھپا پانا جو مشکل ہو گیا. بے قتل کیا تھا میدان میں، کتنوں نے دیکھا کتنوں نے دیکھا، لیکن جو ہے وہ بچوں تک کو اسیر کر کے لانے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کے کردار کو کیا ہے اور لوگوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا. اور جو ہے وہ بھی جناب سکینہ جیسی قیدی جنہوں نے ہر مرحلے پر کیا کیا، یزید کے سامنے حقانیت کو بیان کیا، باپ کی شہادت کو بیان کیا، مسائل کو بیان کیا، جو وہاں مظالم ہوئے ان کو بیان کیا. آخر 4 برس کی بچی جو ہے کیا ہے، اتنی ہمت والی، اتنی قدرت والی، اتنی جگر والی کیسے ہو سکتی؟ شاید سکینہ آواز ہے کہ تمہیں ہماری ہمت اور تمہارے ہماری جرأت پر شک نہیں ہونا چاہیے، حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اس کی بہن ہیں کہ جس کا بھائی صرف 6 مہینے کا تھا، لیکن تیر کھانے کے بعد اس نے مسکرا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اہل بیت کے گھر کے بچے اور ہوتے ہیں. لوگ غم میں مصیبتوں میں روتے ہیں، اہل بیت کے گھر کے بچے تیر کھا کے بھی مسکرا دیتے ہیں. سکینہ آواز ہے کہ وہ تو 6 مہینے کے تھے، ہم تو پھر بھی 5 برس کے ہیں. اگر وہ تیر کھا کر کے مسکرا سکتے ہیں تو ہم ظلم اور قید و زندان میں رہ کر کے یزید کے جرائم کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، حقانیت کا پرچم بھی بلند کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد. بس گفتگو تمام ہو گئی. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب ولادت ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، اور اس شب کے لیے خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد کرامی ہے کہ شب جمعہ یا روز جمعہ دونوں ہے کہ جناب علی اکبر کے حوالے سے اگر دعا کی جائے تو کیا ہے؟ دعا مستجاب ہوتی ہے. معبود یہ دوہرا موقع ہے، دو موقع ہیں، شب جمعہ بھی ہے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ جو امام نے فرمایا کہ میرے لال علی اکبر کا حوالہ دے کر کے دعا کرو تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. دوسرے یہ کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی بھی ولادت کی شب زیادہ آئیے اللہ کی بارگاہ میں امام کے وسیلے سے، بالخصوص ان دونوں شخصیتوں کے وسیلے سے معبود تجھے ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہے. سکینہ بنت الحسین کی ولادت کے بعد شہادت کی شب معبود ان کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہے. ہماری ساری مشکلوں کو آسان کر دے معبود. جو محمد اور آل محمد کا مومنین کے ایمان اور ان کے اموال، ان کے اولاد کی محافظت فرما. پروردگار جو محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں بھی شان ادھر قرار ہے، اگر کسی مشکل میں گرفتار ان کی مشکل کو دور فرما. معبود جو محمد اور آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو نابود فرما. پروردگار جو محمد اور آل محمد کا اقوات عالیات اور وزات مقدسات کو محفوظ فرما. علماء علام اور راج کرام کی محافظت فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ مال سعادت کی توفیق کرامت فرما. معبود جو محمد اور آل محمد کا اولاد حسین بالخصوص دختر جناب امام حسین سکینہ بنت الحسین کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح قرار دے. معبود جو محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب علی نعمت، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو کے مخلص عوام انصار کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.